جو کہ 11 آیات کے اوپر انتہائی مختصر سورہ موجود ہے 30ویں پارے کے اندر، اس کے مطالب کے اعتبار سے گفتگو جاری تھی، اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے ابتدائی حصے میں خداوند متعال نے ان سواریوں کی قسم کھائی ہے کہ جو جنگ ذات سلاسل میں استعمال کی گئی تھی۔ اب یہاں پہ سوال یہ تھا کہ کس بات کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے قسم، ایک ہوتی ہے وہ شے جس کی قسم کھائی جا رہی ہو، یعنی جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہو۔ مثال کے طور پہ آگے کہا جائے کہ خدا کی قسم میں فلانی جگہ موجود تھا، تو یہ میں فلانی جگہ موجود ہے، یہ وہ بات ہے جس کے اوپر قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو کس چیز کے اوپر قسم کھائی جا رہی ہے؟ اور اس کا مطلب، اور یہ بات واضح رہے کہ انسان قسم اس مقام پہ کھاتا ہے کہ جہاں سامنے والے کو یقین دلانا ہو، سامنے والا تردد میں ہو، شک میں ہو، یعنی ایک احتمال ہو کہ بات نہ مانے، تو اس شک کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ تو خدا کس چیز کے اوپر قسم کھاتا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ دیکھو یقیناً بیقیناً، پہلے قسم کھائی، اس کے بعد پھر تاکید لے کے آیا، اور جملہ اسمیہ جو خود تاکید کے اوپر علامت ہے۔ ان کا استعمال بھی ہے، قسم بھی ہے، اور جملہ اسمیہ بھی ہے۔ اور کیا تاکید، اور اس کے بعد ان کے بعد لام بھی ہے، لکنود، یعنی سمجھ لیں کہ کئی تاکیدات ہیں جو اس جملے کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یہ بہت ناشکرا ہے، یہ بڑا جو ہے وہ رب کی نعمتوں کو جھٹلانے والا ہے، یہ جو ہے وہ رب کی نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ قنوط کا معنی جو لغت نے بیان کیا، وہ جیسا کہ مقائیس لغت نے بیان کیا، وہ یہ کہ کسی شے کا دوسری شے سے جدا ہو جانا، دونوں چیزوں کے درمیان جو ہے وہ جدائی آ جانا، ایک شے کا منقطع ہو جانا۔ قنوط کے معنی میں کیوں استعمال کیا گیا؟ کہ انسان جو ہے وہ خدا کی نعمتوں کا شکر کرنا اور اس کو قبول کرنے کے اندر جو ہے وہ ایک رکاوٹ آ جاتی ہے گویا، اور انسان جو ہے وہ ایک خدا کی نعمتوں کو جھٹلانے لگتا ہے، اور اس کی شکر کے اندر ایک رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے انسان۔ اس لیے ان الانسان لربہ لکنود، انسان جو ہے وہ رب کا بڑا ناشکرا ہے، رب کی نعمتوں کو قبول نہیں کرتا، رب کی نعمتوں کے اوپر خدا کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ رب کے لیے اس کی زبان پہ جو ہے وہ ناشکرانہ جملے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے اس قسم کو کیوں کھایا ان آیات کے بعد؟ یعنی بات چل رہی ہے جہاد کی، بات چل رہی ہے ان سواریوں کی جو جہاد میں استعمال کی جاتی ہیں، یعنی جب بھی انسان کسی شے پہ قسم کھاتا ہے تو کوئی نہ کوئی جس چیز کی قسم کھا رہا ہے اور جس کی چیز کے اوپر قسم کھا رہا ہے، ان کے درمیان کوئی ایک نسبت ہونی چاہیے، ایک جو ہے وہ اچھے کلام کی علامت ہے یہ، اور قرآن جو ہے وہ بہترین کلام ہے، تو کیا علامت ہے ان دو کے درمیان؟ تو یہاں پہ مفسرین نے بیان کیا کہ پہلے ذکر کیا ان سواریوں کا کہ جو جہاد میں استعمال کی جاتی ہیں، ان کا ذکر کیا ان مجاہدین کا گویا کہ جو اس طریقے سے خداوند متعال کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے مقابل میں ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسے بھی تو ہمارے بندے ہیں جو اس طریقے سے کرتے ہیں، ایسے بھی تو ہمارے افراد ہیں جو اس طریقے سے اپنی جان کو نچھاور کرتے ہیں، لیکن ایک تم ہو کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ تم تو اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو، اپنے رب کی نعمتوں کو نہیں مان رہے، کفران نعمت کر رہے ہو تم اپنے رب کی نعمت کے اوپر۔ تو ایک یہ بھی جو ہے وہ طبقہ ہے انسان کا، تو اس انسان کو جو ہے وہ نصیحت دینے کے لیے ان قسموں کو کھایا گیا، تاکہ جو ہے انسان نصیحت حاصل کرے کہ رب کی نعمتوں کو جھٹلانا نہیں ہے بلکہ رب کی نعمتوں کو قبول کرنا ہے۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا انسان کو خدا نے ناشکرا پیدا کیا ہے؟ کیا طبیعت انسان میں کفر ہے؟ کہ طبیعت انسان میں خدا کی نعمتوں کو جھٹلانا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس دو قسم کی آیت ہے، ایک آیت یہ ہے جو بیان کرتی ہے ان الانسان لربہ لکنود، اور اس کے خلاف کچھ آیت ہے کہ ان اکرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی۔ اس قسم کی بھی آیت ہمارے پاس ہے کہ ان الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے جو ہے وہ انسان کو بہترین خلق کیا، یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ آیات ہیں۔ تو ان دونوں کو جمع کیسے کریں؟ تو یہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے مفسرین اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو دو آیات ہیں وہ طائفے ہیں آیات کے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً
جو ہے وہ ایسا نہیں کہ ناشکر ہے، فطرتاً کفر کرنے والا ہے، بلکہ اس کی خلقت کے اندر دو جنبے ہیں. توجہ کیجئے گا، اس کی خلقت کے اندر دو جنبے ہیں. جس جنبے کی جانب یہ متوجہ ہوتا ہے وہ جنبہ پروان چڑھتا چلا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ خلقت کے اندر ہی خدا نے اس کو مجبور کر دیا ہے کہ خداوند متعال کا جو ہے وہ ناشکری کرے، بلکہ اس کی خلقت کے اندر یہ جنبہ بھی ہے کہ چاہے تو خدا کی نعمتوں کو دیکھے. عقل کا جنبہ بھی ہے، عقل کا جنبہ اس سے تقاضا کرتا ہے کہ نعمتوں کے اوپر شکر کرے، خدا کی عبادت کرے. اللہ کو ما عبد به الرحمن، عقل تو وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت ہوتی ہے. تو ایک جنبہ یہ ہے، اور دوسرا جنبہ کیا ہے کہ جو اس کے جسمانی تقاضوں کا جنبہ ہے، جو جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پستی میں جاتا ہے، اور وہ جنبہ اس کو جو ہے وہ کفران نعمت کی جانب لے کے جاتا ہے. اب یہ جو ہے وہ انا ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے جو ہے وہ اس کے سامنے دونوں راستے چھوڑ دیے ہیں، دونوں راستے کھول دیے ہیں. یہ جس راستے کو چاہے انتخاب کرے، یہ اس کے اوپر ہے. لیکن یہ دو راستے ہیں جو ہم نے اس کی فطرت میں بھی ڈال دیے، اس کو بیان بھی کر دیے ہیں. اب یہ اس کے اوپر ہے کہ اپنی جسمانی تقاضوں کو اور جو ہے وہ اپنی پستی کے اوپر عمل کرے، یا اپنی عقل کی جانب جو رہنمائی مل رہی ہے اس کے اوپر عمل کرے. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. یہ خود اگلی آیت اس کے اوپر علامت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے. انہ علی ذلک لشہید، کہ یہ انسان جو ہے وہ اس بات کے اوپر گواہ بھی ہے کہ اپنی رب کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ صرف یہ انسان ہے جو رب کی نعمتوں کو جھٹلا رہا ہے، بلکہ یہ خود گواہ ہے اس کے اوپر. اس کو معلوم ہے میں جھٹلا رہا ہوں رب کی نعمتیں، اس بات کو محسوس کر رہا ہے اچھے سے کہ میں رب کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر رہا. انہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. وجہ کیا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ رب کی نعمتیں جھٹلا رہا ہے، اس کو اندازہ ہے، اس کو پتہ ہے غلط کر رہا ہے، لیکن کیوں کرتا ہے یہ غلط؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ انہ لحب الخیر لشدید، یہ مال دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. یہ انسان کی مشکلات کی بنیاد ہے، یہ مال دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اس کا دل جو ہے وہ مال دنیا کی جانب بہت زیادہ مائل ہوتا ہے. لحب الخیر لشدید. اب یہاں پہ جو ہے وہ خیر کا کلمہ استعمال کیا گیا، اور جو ہے وہ خیر کا کلمہ اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، مال ہو یا کوئی بھی اچھائی ہو اس کے اوپر دلالت کرے. لیکن کیونکہ سیاق آیت کو دیکھا جائے تو انسان کی مذمت میں چل رہا ہے، لہٰذا یہاں پہ جو ہے وہ تمام مفسرین نے خیر سے جو معنی کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو ہے وہ مال دنیا کی جانب جو ہے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے. اور خود قرآن نے بھی مختلف مقامات پہ خیر کو جو ہے وہ اس معنی میں استعمال بھی کیا ہے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ وراثت کے بارے میں جب خدا حکم بیان کرتا ہے کہ کتب علیکم اذا احضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ جو ہے وہ جب تم میں سے کسی کے اوپر جو ہے وہ موت کا وقت آ جائے، حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اور یہ جو ہے وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ جائے، تو یعنی خیر کا کلمہ استعمال کیا گیا مال کے لیے. تو یہ جو ہے وہ مال کی جانب جو ہے وہ بہت جو ہے وہ محبت رکھتا ہے. انسان جو ہے مال کی جانب بہت زیادہ مائل ہوتا ہے، اور مال کو کہتے ہی اس وجہ سے ہے جو اپنی جانب کھینچتا ہو. مال کو کہنے کی ایک وجہ یہی ہے. خلاصہ یہ کہ جو ہے اپنے اندر مال کی جو ہے وہ چاہت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جانتے ہوئے کہ یہ غلط کر رہا ہے، رب کی نعمتوں کو جھٹلا رہا ہے، رب کی نعمتوں کا جو تقاضا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا. ان سب کو جانتے ہوئے بھی رب کی نعمتوں کو جھٹلا دیتا ہے. اے پالنے والے، اس کا علاج کیا ہے؟ کس طریقے سے اپنی اس بیماری کا انسان جو ہے وہ علاج کرے؟ فوراً بیان کیا. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ بھول گیا ہے، کیا اس کو یاد نہیں ہے؟ اذا بعثر ما فی القبور، کہ جو کچھ قبر کے اندر ہوگا خدا اسے باہر نکال لے گا. بعثرہ نکلا ہے عثرہ سے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو جو ہے وہ زیر زبر کر دینا، اور جو ہے وہ جو نیچے ہو اس کو اوپر کر دیں، جو اوپر ہے اس کو نیچے کر دیں. بعثر ما فی القبور یعنی جو کچھ قبر کے اندر ہوگا خدا اس کو باہر نکال دے گا. تم دنیا میں بہت بڑے ہوگے، تم دنیا میں جو ہے وہ بڑے اونچے مقام پہ ہوگے، تم دنیا میں تمہاری بڑی طاقت ہوگی، تمہارے چاہنے والے ہوں گے دنیا میں. قیامت میں کچھ نہیں ہوگا، قبر کے اندر ہوگا تمہیں باہر نکال دیں گے قبر سے، اور تمہارا حساب کتاب ہوگا.
اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حصلہ یعنی تحصیل، تحصیل کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا کہ جو ہے وہ مغز سے چھلکے کو جدا کرنا، یعنی جو انتہائی باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ جدا کرنا. یعنی کس معنی میں استعمال ہوا؟ یعنی اچھائی اور برائی کے درمیان جو ہے وہ باریکی سے باریک بینی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یعنی جو کچھ قلب میں اچھائی اور برائی لے کے بیٹھے ہوئے ہو، تم نے دنیا والے سے تو چھپایا ہوگا، لیکن ہاں جو دل کے اندر تمہاری اچھائیاں اور برائیاں ہیں، خدا جو ہے وہ اس کو اس انداز سے جدا کرے گا کہ کہیں گنجائش نہیں بچے گی کہ کوئی برائی ہے جو رہ جائے اور کوئی اچھائی ہے جو رہ جائے. اچھے سے اچھائی اور برائی کے درمیان خدا فرق کر دے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ آیت جو ہے وہ اسی انداز سے ہے کہ یوم تبلی السرائر، کہ اس دن جو ہے وہ انسان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے جو جتنے راز ہیں ان کو ظاہر کر دیا جائے گا، ان کو آشکار کر دیا جائے گا، ان کو سامنے لے کے آیا جائے گا. تو حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ قلب میں لے کے بیٹھے ہو، جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے، اچھائیاں برائیاں جو نیتیں ہیں، وہ سب خدا جو ہے وہ نکالے گا. اور نکالنے کے بعد جو ہے وہ تمہارا حساب کتاب ہوگا، کچھ خدا سے چھپا نہیں پاؤ گے تم. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ خدا جو ہے وہ تمام اشیاء کا علم رکھنے والا ہوگا، ہر چیز سے خدا باخبر ہوگا. دنیا میں تو تم نے کرپشن کر لی، دنیا میں جو ہے تم نے دھوکہ دے دیا، لیکن آخرت میں خدا کو دھوکہ نہیں دے سکو گے، اچھے سے خدا جاننے والا ہوگا. خدا مند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورہ پہ عمل کرنے کی، اس کے مطالب کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مال دنیا سے بچنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.